کاندھلوی کی وفات کے بعد بھی دو نام سامنے آئے کہ مولانا محمد یوسف کاندھلوی کے سفر و حضر کے رفیق مولانا محمد انعام الحسن کاندھلوی امیر ہوں گے یا ان کے بیٹے مولانا محمد ہارون کاندھلوی۔ اس بار حضرت شیخ نے فیصلہ فرما دیا کہ مولانا محمد انعام الحسن کاندھلوی مولانا الیاس کے صحبت یافتہ اور مولانا یوسف صاحب کے رفیق خاص اور تبلیغی کام کو مولانا محمد ہارون کی بنسبت بہت زیادہ سمجھنے والے ہیں، لہذا سب متفق ہو گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت جی مولانا انعام الحسن کاندھلوی کی وفات کے بعد بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اگرچہ حضرت مولانا زبیر الحسن اور حضرت مولانا سعد صاحب کے نام لوگوں کے ذہنوں میں تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیا جائے، لیکن بزرگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب شورا بنے گی اور وہی اس کام کو چلائے گی۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہوا اور نہ ہی ابتداً یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مولانا زبیر الحسن امیر ہیں۔ چنانچہ مندرجہ بالا تحاریر میں تطبیق یہ ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ مرکز نظام الدین کے لیے 3 رکنی شورا مولانا محمد اظہار الحسن، مولانا محمد زبیر الحسن اور مولانا محمد سعد صاحب پر مشتمل بنائی گئی، جبکہ عالمی کام کو چلانے کے لیے 10 رکنی شورا بنی جن کے نام اوپر گزرے۔ پھر نظام الدین مرکز کی جو 3 رکنی شورا بنی اس میں بھاری بھرکم شخصیت حضرت مولانا محمد اظہار الحسن کاندھلوی کی تھی، جو بزرگی اور مرتبے کے اعتبار سے مولانا محمد زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب دونوں کے لیے محترم تھے، کیونکہ حضرت مولانا محمد اظہار الحسن کاندھلوی رشتے میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے ماموں ہونے کی حیثیت سے مولانا زبیر الحسن صاحب کے لیے محترم، جبکہ مولانا محمد ہارون صاحب کے خسر ہونے اور مولانا محمد سعد صاحب کے نانا ہونے کی حیثیت سے مولانا سعد صاحب کے لیے محترم۔ پھر وہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ شاگرد، ان کی نگرانی میں دعوت و تبلیغ میں بھرپور وقت لگانے والے اور ان کے برادر نسبتی مدرسے کاشف العلوم کے شیخ الحدیث اور ناظم اور مرکز نظام الدین کے متولی بھی تھے، لہٰذا ان کی ایک مرکزی حیثیت تھی۔ نظام الدین مرکز کے مشورے میں بھی وہی روح رواں ہوتے تھے، لیکن حضرت جی کی وفات کے 1 سال اور کچھ ایام کے بعد مورخہ 13 اگست سن 1996 کو وفات پا گئے اور ان کی وفات سے مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب ایک سرپرست محروم ہو گئے۔ تاہم حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگ شخصیت موجود تھی، ان سے رہنمائی لیتے رہے اور ان کی سرپرستی میں مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا محمد سعد صاحب جماعت کی قیادت کرتے رہے۔ لیکن قدرت ازدی سے پھر یہ ہوا کہ حضرت مولانا محمد اظہار الحسن کاندھلوی کی وفات کو 1 سال بھی پورا نہ ہوا تھا کہ 21 مئی 1997 کو مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی رحلت فرما گئے، عالم آخرت ہوئے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا سعد صاحب نے اپنی سرپرستی کے لیے حضرت رائے پوری کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن کاندھلوی برادر صغیر حضرت مولانا محمد اظہار الحسن کاندھلوی کو منتخب کر لیا، جبکہ مولانا زبیر الحسن اور مولانا سعد صاحب عالمی شورا کے دیگر اراکین حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب اور مفتی زین العابدین صاحب وغیرہ حضرات کے انتقال کے بعد دعوت و تبلیغ پاکستان کے امیر حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کی بزرگ شخصیت، جو کہ اس وقت دعوت کی محنت کے لگنے والوں میں سب سے پرانے اور حضرت جی مولانا انعام الحسن کاندھلوی کے صحبت یافتہ، نیز پاکستان میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری اور مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ ہیں، کی رائے کا بھی بڑا پاس اور لحاظ رکھتے تھے اور ان کی ساتھ بڑی قدر اور منزلت سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ اب حضرت مولانا مفتی محمد افتخار الحسن صاحب اور حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کی زیر سرپرستی اور حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کی امارت میں یہ محنت رواں دواں ہیں، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مرکز اور اجتماعات میں بیانات کی بڑی ذمہ داری حضرت مولانا